اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، نو کمپرومائز۔ یہ دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوت توحید، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، لاکھ پیشکشیں کر لو، نو کمپرومائز۔ یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ دین کی دعوت کے دوران ایک بندہ مومن کو الرٹ رہنا چاہیے، کہیں وہ جھک نہ جائے، کہیں کمزوری نہ دکھائے، کہیں کمپرومائزنگ انداز نہ ہو جائے، اسی کہ حق باطل کے ساتھ مل نہیں سکتا، تو حق ہی رہنا چاہیے، نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ہے جو دو ٹوک انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ آج ذرا ہمیں بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کفار کو، غیر مسلموں کو۔ اللہ کے رسول اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ اس دین پر کاربند تھے اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہے تھے۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم بات کریں تو کس منہ سے؟ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور انسانیت کے سامنے اس کو پیش کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب سورہ النصر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر اٹھے، جو دعوت لے کر اٹھے، اس کا بڑا حسین انجام ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے سورۃ النصر میں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے فتح مکہ کی طرف اشارہ، یہ مکہ فتح ہوگا اور اللہ کا دین غالب ہوگا اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ بڑی بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی۔ اگر زمین پر کسی اور کا قانون چل رہا ہے تو دین اس کا ہوگا۔ جیسے سورہ یوسف آیت 76 میں تفصیل آئی، بادشاہ کا قانون چل رہا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا، عرب مغلوب ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے وسیع تر تصور، صحیح تر تصور دین کا۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا نظام چل رہا ہے، کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، کسی اور کا قانون جاری و ساری ہے، تو دین اس کا ہے، اللہ کا نہیں۔ اور اللہ کے دین کو غالب کرنا اب یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور واقعتاً دین اللہ کا ہو جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کثرت سے آپ سجدہ کرتے تھے اللہ کے حضور میں، کثرت سے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین انجام، دین غالب ہو گیا۔ اب اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ اللہب۔ دین تو غالب ہو گیا، دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، اس کا ذکر ہے سورۃ اللہب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ واحد ظالم ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا نام لے کر یہ الفاظ قرآن نے کہے۔ یہ انجام ہوا اس کا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شخص سے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہمیں اس لیے بلاتے ہو کہ ایک اللہ کو ہم پکاریں؟ یہ الفاظ اس شخص کے تھے، اللہ نے وہی الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے۔ چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غور کیجئے، اتنی مخالفت ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چچی بھی، اس شخص کی بیوی بھی، وہ بھی مخالفت کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دین کے راستے میں تو یہ ہے، گھر سے بھی مخالفت ہو سکتی ہے، برداشت کر دی ہوگی، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ ایک رائے مفسرین کی ہے کہ اولاد بھی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو ہے آخرت کا انجام۔
دنیا کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ پھوڑے نکل گئے اس کے وجود میں اور سڑ کر یہ مر گیا. اولاد نے دفن بھی نہیں کیا, کچھ لوگوں کو پیسے دے کر دھکیل کر گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. یہ انجام ہوا اس شخص کا. اور چچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے چلے, تڑپ تھی, ہدایت مل گئی. اور چچا پڑوس میں ہے, تڑپ نہیں تو ہدایت نہیں مل سکی. سنانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ مبارکہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. ابو لہب مرا ہے مدنی دور میں, یعنی غزوہ بدر کے بعد. اگر وہ چاہتا تو جھوٹے منہ اسلام قبول کر لیتا اور اس سورت کو غلط ثابت کر دیتا, معاذ اللہ, جھوٹے منہ ہی قبول کر لیتا, لیکن نہیں کیا اس نے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور صداقت کی دلیل ہے یہ سورہ مبارکہ کہ اس کا انجام یہی ہوا. سیصلیٰ نارا ذات لہب, ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا, بڑا سرخ اس کا چہرہ تھا. وہی الفاظ اس کے عذاب کے لیے اللہ نے بیان فرمائے. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی. حمالۃ الحطب, ایندھن کو لادنے والی, کانٹے لا لا کر بچھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور برائی بیان کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی گردن میں رسی پھنسی لکڑیوں سمیت اور اس کی ہلاکت ہوئی, اور مفسرین نے بیان کیا کہ قیامت کے دن بھی اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا. یہ ہے بدترین جوڑا, شوہر بھی انتہائی برا, بیوی بھی انتہائی بری, جس کا ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا ہے. یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے, حق قبول نہیں کیا تو یہ انجام ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے انجام کو قرآن نے بیان کیا. تو سورۃ الفیل سے لے کے سورۃ اللہب تک 7 سورتوں میں بڑا خوبصورت بیان سیرت النبی کا بھی آ گیا. اب آخر میں 3 سورتیں ہیں توحید کے حوالے سے بڑی اہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون یہ دونوں جوڑے کی صورت میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے. اللہ کے رسول ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے تو جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے. انہوں نے سوال کیا, اچھا محمد بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے, مغرب کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے, وتر کی 2 اور 3 رکعت میں بھی پڑھتے تھے, اور طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اس میں بھی پڑھتے تھے. یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھیں. قل هو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے, یکتا ہے. یہ ہے توحید وجود کا بیان. اللہ ہی اللہ ہے, باقی کسی کا اگر وجود ہے تو اللہ کے اذن سے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, ہر کوئی اس کا محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ توحید عملی کا بیان ہے. اسی سے اپنی توقعات وابستہ کرو, اسی سے دعائیں مانگو, اسی کے ہو رہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تم محتاج ہو, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم دیا گیا, نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد. یہ توحید ذات کا بیان, کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ توحید صفات کا بیان ہے. اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے, کوئی اس کے برابر نہیں. بخاری شریف کی حدیث میں سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. توحید کا بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا خزانہ, اللہ کا تعارف. جن جھوٹے معبودوں کو پکارا گیا, اگر اس 4 لائنوں کی توحید کی ڈیفینیشن میں ان کو پٹ کیا جائے تو وہ فیل ہو جائیں گے. صرف اللہ اکیلا ہے, صرف اللہ صمد ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد, اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. ان 4 جملوں میں اللہ کے سوا کسی کو بھی فٹ کر لیا جائے وہ فٹ نہیں ہو سکے گا. اللہ ہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد قرآن حکیم کی 2 آخری صورتیں بہت عظیم صورتیں, ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفلق, سورۃ الناس, ان کے ذریعے سے پناہ حاصل کرنی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تو اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. مسلم شریف اور جامع ترمذی کی احادیث ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری سے بچنے کے لیے, جنات کے شرور سے بچنے کے لیے, بیماریوں میں
ان صورتوں سے سہارا لینا چاہیے، جادو سے بچنے کے لیے ان صورتوں سے سہارا لینا چاہیے۔ یہ دو بڑی بڑی حفاظتیں ہیں جو قرآن حکیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ سورۃ الفلق میں ان شرور کا بیان ہے جو خارج کی جانب سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ میں نہیں جانتا کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، ہر وہ شر جو اللہ نے پیدا فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ رات ہوتی ہے تو حشرات الارض کے کیڑے وغیرہ بھی نکلتے ہیں، برائیوں کے کام بھی اکثر رات میں ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادوگرنیوں کی طرف اشارہ ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ جادوگروں کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تمام جادوگرنیاں جو پھونکے مارتی ہیں، جادو کرتی ہیں، اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ کسی کو دیکھا ایک شخص نے نعمت میں، اب اس کے لیے جلن پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ بندہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے متعلق حسد کر رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تو مجھے حاسد کے حسد سے بچا لے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان شرور کا ذکر ہے جو باہر کی جانب سے انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الناس، وہ شرور جو اندر کی جانب سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کی طرف سے، جنات کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ سورہ فلق میں شرور کا ذکر زیادہ تھا، سورۃ الناس میں جس اللہ کی پناہ میں آنے کی ہم کوشش کریں گے اس کی صفات کا ذکر زیادہ ہے۔ یوں یہ صورتیں جوڑے جوڑے کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی شیطان کے شر سے۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے سینے کے اندر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی شیطان ہے جو اندر ہی اندر انسان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اور شیطان کے ایجنٹس ہیں جو جنات میں سے بھی ہیں، برے جنات، اور انسانوں میں سے بھی ہیں جو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح فرما دی سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہمیں پناہ عطا کرتی ہیں کہ ہم شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے جو اندر کی طرف سے آتے ہیں، یا خارج کے شرور سے بچنے کے لیے جو باہر کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہ تمام تر طاقت رحمان کے پاس ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی سورۃ الفاتحہ سے دعا کا آغاز ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ جھکے، یہ بندے کی عاجزی کا تقاضا ہے کہ وہ گر جائے اللہ کے سامنے۔ قرآن ختم ہو رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں دے دی کہ آؤ میری پناہ کے اندر، جھک جاؤ میرے سامنے۔ یہ ہے رب پورے قرآن کا آپس میں۔ سورۃ الفاتحہ آغاز ہوتا ہے اس کبھی بندگی سے، اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ میں گمراہ ہوں مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ قرآن کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یوں قرآن حکیم کا آغاز اور قرآن حکیم کا اختتام، یہ دونوں آپس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔